الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو رحم منها فإن ثالثها الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، عقل و فطرت، قرآن و سنت اور اسلاف امت کی بے شمار شہادت اس بات پر موجود ہے کہ سارے انسانیت کے لیے دین اسلام ہی مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ذریعہ نجات ہے. اسلام ایک مکمل دستور الحیات، دستور العمل ہے جس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر انسانوں کی زندگی کی فلاح و بہبود کی ضمانت دی گئی ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے. بلا شبہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے اچھے اور صاف ستھرے معاشرے کی تعمیر کے لیے اس کے ہر فرد بشر کو اس کے عادات و اخلاق کو بہتر بنانے کی ہدایات اور تعلیمات سے نوازا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرے تاکہ ایک بہتر سماج اور بہتر سوسائٹی کی تشکیل دی جا سکے، اور ایسے سماج جس میں شرم و حیا کی بنیادی حیثیت حاصل ہو. ہر عمارت کی تعمیر کے لیے اس کی بنیاد کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح ایک اسلامی معاشرہ اور ایک پاکیزہ معاشرہ کے لیے اس کو شرم و حیا کی بنیاد پر تعمیر کرنا بے حد ضروری ہے. جس معاشرے کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی، جس کے مرد و عورت کے اندر اخلاق اور حیا نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ چاہے کتنی بھی تعلیم یافتہ ہو، وہ زیور شرم و حیا سے آراستہ اور مزین نہ ہو تو بد اخلاق اور بد کردار کہلائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يخلون بامرأة ليس معها ذو رحم منها، کہ کوئی بھی مرد یا عورت آپس میں تنہائی میں اس حال میں اختیار نہ کرے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو. فَإِنَّ ثَالِثُهَا الشَّيْطَانُ، تو وہاں پہ تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے جو انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور اس کو بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں پر اکساتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے، یعنی اپنے شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کی، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور وہ جنت میں جائے گا، میں اس کا ضامن ہوں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے اور تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم پردہ کرو. تو حضرت ام سلمہ اور ام میمونہ وہاں موجود تھے، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، یہ دیکھتے نہیں ہیں. آپ نے پھر فرمایا اور انہوں نے پھر یہی جواب دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا افانتما عمیاوان، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں بھی ان کو نہیں دیکھ سکتی؟ تو لہٰذا وہ نابینا صحابی تھے، ایک برگزیدہ صحابی تھے، اور اس کے باوجود کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات
جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ اور گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایک نابینا جب اس نے دیکھا نہ ہو، اور وہ پاکیزہ عورتیں جو امت مسلمہ کے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے، ان سے کیسے اس طرح کے بارے میں خیال قائم کیا جا سکتا ہو؟ اس کے باوجود، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، پھر بھی آپ نے منع فرمایا۔ تو آج کل کے جو حالات ہے، اور آج کل کے جو ہمارے نوجوانوں اور مردوں عورتوں کی جو اخلاقی کیفیت گرتی جا رہی ہے، ایسے وقت میں آپس میں تنہائی میں ملنا یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے اور یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اب شرم و حیا کو اپنے زندگی کا ایک اہم عنصر کے طور پہ اپنائیں اور بنا لیں، تاکہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں داخل ہو جائے، ہم کامیاب و کامرانی کی طرف ہم گامزن ہو جائے، اور ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی، دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہم سرخرو ہو۔ اور جو لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے اور بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور اپنا شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کے ناجائز تقاضوں کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، تو ایسی وجہ سے معاشرے کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، جس کا علاج نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو زندگی میں لائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کہ لوگوں کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روئے زمین میں حلال اور پاکیزہ رکھا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمنی میں آ کر تمہیں یہ حکم دیتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، ظلم کا، برائی کا، کہ تم ایسی باتیں کہو جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہ ہو، اور اللہ پہ ایسی باتیں کہہ دو جس کا حقیقت سے تعلق نہیں، جسے تم جانتے نہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ آیت سورہ انعام کی 151 ہے کہ بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب نہ جاؤ، اور نہ حق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا حق قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم سمجھ جاؤ۔ تو ظاہری اور باطنی تمام بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ جو لوگ اس سے نہیں بچتے وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور جو اس کے اعلی کار بنے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک جو لوگ ایمان والوں کے معاشرے کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ بے حیائی عام ہو جائے، بے شرمی پھیل جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں اس کی ممانعت فرمائی کہ لوگ بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے بچے اور اس سے دور رہیں، اور جو لوگ اس سے دور رہتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ ورنہ حدیث میں آیا کہ کوئی شخص برائی کی طرف مائل ہوتا ہے یا مائل دوسروں کو کرتا ہے، یا اسی طرح برائی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ بے حیائی کرنے میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے وہ گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ برائی پھیلتی رہے گی اور اس کے لوگ انجام دیتے رہیں گے، یہ شخص اس گناہ کے کرنے میں برابر کا شریک ہوگا، یعنی کرنے والوں کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ
اس شخص کو ملے گا جس نے اس کی راہ دکھائی۔ معاشرہ کے اندر بے حیائی ایک دم نہیں پھیل جاتی، بلکہ وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ قدم جماتی ہے، اور اس کے بعد اتنے لوگوں کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ بے حیائی کو، بے شرمی کو کوئی برا نہیں سمجھتے، اور اس میں اہم رول جو ادا کرتے ہیں وہ بے حیا سوز تصویریں ہیں، فلمیں ہیں، ویڈیوز ہیں، چینلز ہیں، اور میگزینز ہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا کا بھی کچھ اہم کردار ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، برائی عام ہوتی۔ تو ایک ایمان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور پرکھے اور اپنی زندگی کو اس پر ڈھالے جس کو اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے، اور اس سے دور رہے جس سے ناپسند کیا ہے۔ فرمایا ارشاد ربانی ہے کہ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت ہی بے حیائی، بے شرمی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو ایک ایمان والا کیسے اس کے قریب جا سکتا ہے؟ جس کو اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے بتائے ہوئی تعلیمات کو سچ سمجھتا ہو، اور پھر اس کے خلاف بھی عمل کرتا۔ یہ دونوں متضاد ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، خلاف ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ ہم ایمان کا بھی دعویٰ کریں اور اس کے خلاف بھی حرکتیں کرتے رہیں۔ ایمان کے بارے میں فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 60 سے بھی زائد شعبے ہیں، بعض روایتوں میں 70 سے بھی زائد شعبے بیان کیے گئے ہیں، اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ اور ایک جز ہے۔ یعنی جس کے اندر ایمان ہے گویا اس کے شخص کے اندر حیا بھی ہونا چاہیے، وہ با حیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان سے حیا کرو، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج سے ایک دن بعد، آج 12 فروری ہے اور ایک دن بعد 14 فروری آنے والا ہے، تو دنیا کے اندر ایک بے حیائی، فحاشی، عریانیت کے نام پہ ایک دن منایا جاتا ہے جسے یوم عاشقہ، ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ جو لوگ بھی مغرب سے متاثر ہوتے ہیں، مغربی تہذیب سے، ویسٹرن کلچر سے، وہ لوگ بلا لحاظ مذہب ملت اس میں شرکت کرتے ہیں، اور خصوصاً اس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ انہی وجہ سے جب ان کے اندر حیا، غیرت، بے شرمی داخل ہو جاتی ہے، حیا نہیں ہوتی، شرم و حیا سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، تو غیر محرموں سے ملنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا اور وہ چیزیں کو انجام دینا جسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ذرا بھی عار محسوس نہیں کرتے۔ تو ایک مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے کہ اس فحاشی کے عالمی دن پر ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہ کریں۔ ویسے 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور جب ایک مذہب کے ایک رسم کے طور پہ، ایک دن کے تہوار کے طور پہ جب منایا جاتا ہو تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک راہب تھا جو چرچ کا پادری، وہ راہب تھا، اس نے ایک راہبہ کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ تو کچھ منچلے لوگوں نے اس کو شہید محبت کے نام سے یاد کیا، اور 14 فروری کو منایا جاتا ہے اور مناتے۔ تو لہٰذا جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ نہیں ہے وہ لوگ کرتے ہیں تو اتنا برا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، اگر ان میں سے کوئی فرد بشر اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے کے لیے بڑے ہی شرم کی بات ہوتی ہے کہ بے حیائی کو فروغ دینے میں شامل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں
کو بھی اس کی طرف راغب کریں کہ وہ شریعت محمدیہ کی پابندی کرے اور اپنے آپ کو زندگی گزارے۔ آپ غور کریں ذرا اس حدیث پر کہ جس میں کہا گیا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ایسے نوجوان کو داخل کریں گے جس کی زندگی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے اپنے جوانی کی حفاظت کی ہو، تو عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھنے والے ہیں اور دیگر خیر کے کاموں میں ذکر کرنے مصروف رہتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، لیکن پہلے ایسے شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس سے پہلے اس کا مقام ذکر کیا۔ نماز پڑھ لینا یہ آسان ہوتا ہے، تنہائی میں اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھنا اور خصوصاً جوانی کے عالم میں یہ بہت اہم عبادت ہے، اللہ کی نظر بہت محبوب ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ اللہ تعالی ہم نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔